والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ پر گفتگو ہو رہی تھی، جس کے ذمے میں بیان کیا گیا کہ عام طور پر ہمارے اس آخری دور میں ایک بڑی تعداد تفسیر کرنے والوں کی وہ ہے جو قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کرنا یہ قرآن کے ساتھ ایک قسم کا ظلم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، اسی طریقے سے عقائد کے باب میں اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے ترجمان مانے جاتے ہیں، اور اثریہ۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے نظریات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادانہ طور پر قرآن کریم پر غور کیا جائے اور ان مذاہب اور مسالک کے کلامیہ اور مذاہب فقہیہ سے آزاد ہو کر؟ تو ایسا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو یہ مذاہب ہیں، چاہے اس کا تعلق علم کلام اور عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم فقہ اور علم النحو سے، یہ تمام کے تمام وہ مسالک ہیں اور وہ مذاہب ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اصول کو بنایا، اور یہ کسی ایک شخص کی کوشش اور محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ فقہ حنفی ہے تو امام صاحب، آپ کے تلامذہ، آپ کے تلامذہ کے تلامذہ، اور پھر اس کے بعد بھی جو بھی لوگ آتے رہے، امت کی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے جن اصول کو کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، ان اصول کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ لہذا تفسیر کے وقت بہرحال علم کلام کے باب میں ان کے اصول کی رعایت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے اصول کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے گمراہ ہونے کا خدشہ اور مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ سلف صالحین کو جو فہم و فراست ان کے تقوی کی برکت سے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، بہرحال ہم کتنا ہی کر لیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو سلف صالحین کی اتباع اور ان کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے آزاد ہو کر تو ہم بہرحال اپنے آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ دنیا کی جو قوم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ماضی سے کٹ کر مستقبل کی طرف جائے گا، مگر ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ماضی سے جڑ کر مستقبل کو تعبیہ کرا جائے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیادیں اور اس کے قواعد، اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب وہ مضبوط ہوں گے تو اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ انتہائی مضبوط ہوگی، لیکن اگر وہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو تاج سریا کٹ رہا تو پھر کتنی ہی بلند بنائی جائے مگر اس کی خرابی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے پاس اللہ
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی برکت کی وجہ سے بنیاد بڑی مضبوط فراہم ہوئی۔ اس بنیاد پر اعتماد اور بھروسہ یہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے، دنیا اور آخرت کی۔ دوسرے لوگوں کو ان کے ماضی سے کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کی بنیاد ہی صحیح ہے۔ ان کے یہاں پر، ان کے سلف کے یہاں پر کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو جس سے ان کو جڑنے میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نظر آئے، اس لیے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے آپ کو اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا کہ قرآن کو اپنے نظریات کے تابع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر جو سمجھ میں آئے وہ کریں۔ بہرحال ہمیں مفسرین نے، اہل سنت والجماعت کے محدثین نے، فقہاء نے، اصولیین نے جو اصول بیان کیے اسی دائرے میں رہ کر غور و فکر کی ہمارے لیے گنجائش، اس سے زیادہ کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ اب جیسے آپ اصول فقہ کو دیکھیے، اصول فقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ اصول فقہ کیا ہے؟ اب اگر دیکھا جائے تو اصول فقہ جو ہے وہ عربی زبان اور منطق کے اصول کو سامنے رکھ کر شریعت مطہرہ میں غور و فکر کے حدود اور قیود کو متعین کرتا ہے۔ اصول فقہ کی ضرورت اس امت کو اس لیے پڑی کہ اگر اصول فقہ نہ ہوتا تو آدمی قرآن کریم کے اوپر تفکر اور تدبر میں بے لگام ہو جاتا اور اپنی مرضی سے جو چاہتا وہ کہتا۔ اصول فقہ نے انسان کے سوچنے کی جو پرواز ہے اس کو معین کر دیا کہ آپ نص پر سوچ سکتے ہو، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ختم، فل اسٹاپ، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اب آپ اپنا کوئی اصول بنائیں اور اس کی روشنی میں کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ کی بات غلط ہو جائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دو علوم اسلامی علوم میں سب سے اہم اور بنیادی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی حفاظت میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ ان میں سے ایک علم الاسناد ہے اور دوسرا علم اصول فقہ۔ علم اصول فقہ ہے عقل کے راستے سے جتنی گمراہیاں آ سکتی تھی ان تمام کے تمام گمراہیوں کا سدجواب کیا کہ اب اصول فقہ کی رعایت کرنے کی شرط کی وجہ سے کوئی آدمی عقلی طور پر بھی کسی اپنی بات کو شریعت میں گھسا نہیں سکتا اور شریعت کا جز نہیں بنا سکتا۔ اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو دوسری جماعت اس کی اس کوشش کو ناکارہ بنائے گی اور کہے گی کہ یہ ضل و اضل، کہ حضرت خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عقل کے راستے سے جتنی گمراہیاں اور برائیاں آ سکتی تھی اس کو اصول فقہ نے روکا، اور نقل کے راستے سے جتنی برائیاں آ سکتی تھی اس کو علم الاسناد نے روکا کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو فوراً ہمارے محدثین کہتے ہیں اچھا سند بیان کیجیے۔ اب وہ جب سند بیان کرے گا تو اس کے رجال کا پوسٹ مارٹم شروع ہو جائے گا کہ اچھا آپ نے کس سے سنا؟ فلاں سے سنا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس سے یہ سننے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا سند وفات کیا ہے اور اس کا سند ولادت کیا ہے، دونوں کو زمانہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کہا نہیں ملتا ہے، کہا جھوٹ، فیل ہو گئے۔ مان لیا کہ ملتا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کا کہیں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار لکھا بھی ہوا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو بات بیان کی ہے وہ بات کسی دوسرے نے بیان کی ہے یا نہیں، اور وہ کس انداز میں بیان کی ہے۔ اگر کسی دوسرے کے یہاں پر نہیں ہے وہ بات تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ایسا زبردست محدثین اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سازش، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور دنیا کی کوئی اجتماعی کوشش بھی کوئی اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کر سکے۔ آج تک کوئی کامیاب نہ ہو اور قیامت تک کوئی کامیابی نہیں ہوگا۔ تو
درست کارنامہ انجام دیا. لہذا اس بنا پر یہاں پر اپنے افکار سے آزاد ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، بلکہ سلف صالحین کے مدون کردہ اصول کی رعایت کرتے ہوئے تفکر و تدبر کرنا ہے اور اس دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے. تیسری بات، تیسرا مقصد زمانے کے افکار سے مغروریت. تفسیر میں گمراہی کی وجہ سے ایک تیسری بنیادی اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے کے افکار سے مغروریت. تفسیر قرآن کے سلسلے میں تیسری گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے فلسفیانہ اور عقلی نظریات سے ذہنی طور پر مرعوب ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے اور تفسیر قرآن کے معاملے میں ان نظریات کو حق و باطل کا معیار قرار دیتا ہے. یہ گمراہی دراصل دوسری گمراہی کے ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں مغربی افکار سے مرعوبیت نے خاص طور پر بڑی قیامت ڈھائی ہے، اس لیے یہاں اس گمراہی کو مستقل طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یہ پہلے جو بیان کیا گیا اپنے نظریات کے تابع بنانا اسی کے ذمہ میں آتا ہے، لیکن اسے مستقل طور پر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سبب ہے تفسیر کے باب میں گمراہی کا. تاریخ اسلام کے ہر دور میں ایسے افراد کی جماعت موجود رہی جو قرآن و سنت کے علوم میں پختگی پیدا کیے بغیر اپنے زمانے کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ فلسفے ان کے ذہنوں پر اس بری طرح مسلط ہو گیا کہ وہ اس کے بنائے ہوئے فکر و نظر کے دائروں سے باہر نکلنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گئے. اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا اور اس کی بہت سی باتیں انہیں اپنے آئیڈیل فلسفے کے خلاف محسوس ہوئی تو انہوں نے اس فلسفے کو جھٹلانے کے بجائے قرآن کریم میں تحریف اور تلقین شروع کر دی. اس کا آغاز ہوتا ہے معتزلہ سے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ معتزلہ سے. اور بدستور ان کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر قرن میں مجدد پیدا ہوتا ہے، تو مجدد اس وقت پیدا ہوگا جب کوئی مخرب پیدا ہوگا. عجیب بات فرمایا آپ نے. تو کہا ہر زمانے میں جیسے مجدد ہوتے ہیں تو کچھ مخرب بھی ہوتے ہیں. جب کچھ مخرب اور مفسد قسم کے لوگ اسلام کی تعلیمات کو اس کو باطل طریقے سے باطل تأویلات کے ذریعے سے بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجدد آ کر اپنا رول کیا کرتا ہے؟ ادا کرتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، یہ بات صحیح نہیں. تو اس نے کہا کہ مجدد کے ساتھ مخرب کا ہونا ضروری ہے. حضرت ثانی نے لکھا اسی طریقے سے سر سید یہ ہماری صدی کے سب سے بڑے مخرب ہیں. بہرحال جب مسلمانوں میں یونانی فلسفے کا چرچا ہوا اور لوگوں نے قرآن و سنت کے علوم میں پختگی پیدا کی بغیر اس فلسفے کو حاصل کرنا شروع کیا تو یہی فتنہ پیش آیا اور بعض لوگ جو یونانی فلسفے سے پوری طرح مغلوب ہو گئے تھے قرآن کریم کو توڑ موڑ کر اس فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگ گئے. ان میں بہت سے لوگ مخلص بھی تھے اور سچے دل سے سمجھتے تھے کہ یونانی فلسفہ ناقابل تردید ہے اور قرآن و سنت کے متواتر تفسیر اس کے لیے لائے ہوئے فکری سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اس لیے اس تفسیر کو بدل کر قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنی چاہیے جو یونانی فلسفے کے مطابق ہو، لیکن در حقیقت یہ قرآن و سنت اور اسلام کے ساتھ ایک نادان دوستی تھی جس نے اسلام کی کوئی خدمت کرنے کے بجائے مسلمانوں میں نظریاتی انتشار برپا کیا اور معتزلہ اور جہمیہ جیسے بہت سے نئے فرقے پیدا کر لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پختہ کام علماء دین جنہیں قرآن و سنت کے علوم میں رسوخ حاصل تھا اور جو قرآن و سنت کے مقابلے میں وقت کے کسی چلے ہوئے نظام میں فکر سے مربوط نہیں تھے، ان کی ایک بڑی جماعت کو دوسرے کام چھوڑ کر ایسے لوگوں کی ترتیب میں مصروف ہونا پڑا اور انہوں نے یونانی فلسفے کی فکری غلطیوں کی نشاندہی کر کے ایسے لوگوں کو مدلل اور مفصل ترتیب کی جو اس فلسفے کے اثر سے قرآن و سنت میں معنوی تحریف کے مرتکب ہوئے تھے. غرض ایک عرصے تک فکری مباحث اور تصنیف و مناظرے کا بازار گرم رہا اور فریقین کی طرف سے اپنے موقف کی تائید میں پورے کتب خانے تیار ہو گئے. پختہ علماء دین کا موقف یہ تھا کہ قرآن کریم کسی انسان کی نہیں اس خالق کائنات کی کتاب ہے جو اس دنیا اور اس میں ہونے والے واقعات کی رتی سے باخبر ہے اور اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے اس سے زیادہ کوئی باخبر نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن کریم کی تعلیمات اور اس نے بیان کردہ حقائق سدا بہار
جن احکام اور قوانین اور نظریات پر زمانے کی تبدیلی اثر انداز ہو سکتی تھی، ان کے بارے میں قرآن کریم نے خود کوئی معین بات کہنے کے بجائے ایسے جامع اصول بیان فرما دیے ہیں جو ہر تبدیلی کے موقع پر کام آ سکے اور ان کی روشنی میں ہر بدلے ہوئے ماحول میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ لیکن جو باتیں قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، یہ جن کی واضح تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ زمانے کی تبدیلی سے بدلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم نے دو طرح سے کام کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا علم سب کے علم کے مقابلے میں بہت وسیع علم ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی جو کچھ چھوٹا موٹا بڑا چھوٹا ہونے والا ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ایک مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو یعلم السر واخفى، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کی کتاب میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی ہے کہ کسی زمانے میں وہ بات صحیح ہوگی اور اس بات میں چل کے وہ واقعہ ہو جائے غلط ثابت ہو، یہ ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کے کسی اصول کی کوئی کبھی بھی قیامت تک کوئی مائی کا لام نہیں پیدا ہو سکتا ہے جو پورے ٹھوس انداز میں قرآن کریم کو چیلنج کر کر اس کے کسی اصول یا اس کی کسی بات کو جھٹلا سکے، وہ اس کی سمجھ وہاں تک نہ پہنچے اور وہ غلط سمجھے، یہ ممکن ہے۔ لیکن قرآن کسی جگہ پر غلطی کر جائے، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ نیم مفسر خطر تفسیر، یہ کیا ہے؟ نیم مفسر خطر تفسیر۔ تو یہ خود ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایسے تعبیر کر لی جائے اور ایسے تعبیر کر لی جائے۔ فلسفہ اور سائنس کی تعلیم اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے وہ بیشتر نظریات جو قطعی مشاہدے پر مبنی نہیں ہے، مختلف زمانوں میں بدلتے رہے اور جس زمانے میں جو نظریہ رائج رہا وہ لوگوں کے ذہن و فکر پر اس کی بری طرح چھا گیا کہ لوگ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ رہے۔ لیکن جب زمانے کے کسی انقلاب نے اس نظریے کی کایا پلٹی تو وہی نظریہ اتنا بدنام ہوا کہ اس کو منہ سے نکالنا بھی دقیانوسیت کی علامت بن گیا۔ اب اس کی جگہ کسی نئے نظریے نے ذہنوں پر اپنا سکہ بٹھایا اور اس کی گرج سے ہر مخالف رائے کا گلا گھونٹ لیا۔ پھر ایک عرصہ گزرنے پر یہ نیا نظریہ بھی اپنی آن بان کھو بیٹھا اور کسی تیسرے نظریے نے اس کی جگہ لے لی۔ فکر انسانی کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے اور جب تک حقیقت کی پیاس انسان کو قطعی مشاہدے تک نہیں پہنچا دیتی اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا۔ ایسا کہتے ہیں کہ سائنس اور فلسفے کی دنیا میں ہر 40 سے 45 یا 50 سال میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یعنی 40 سال 50 سال پہلے جس چیز کو سائنسداں اور فلاسفہ حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں 50 سال کے بعد اس کی تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل۔ اب جیسے یونانی فلاسفہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مگر جدید سائنس نے اس کی تردید کر دی، کہا کہ نہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور نہ یہ دنیا ہمیشہ رہ سکتی۔ اب اسی فلسفے کی بنیاد پر معتزلہ نے قرآن کو اس کے تابع بنانے کی کوشش کی۔ اب اگر ان کی بات کو مان لیا جاتا تو آج قرآن کریم کے وہ تمام کے تمام مذاہب کیا ہو جاتے؟ غلط ثابت ہو جاتے۔ لیکن آج کیا ہے؟ وہ معتزلہ کی رائے غلط ثابت ہو گئی اور قرآن کریم کی حقانیت کیا ہوئی؟ ثابت۔ اب ہمارے زمانے میں کیا بات ہوئی؟ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن، اسی لیے قاری طیب صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے تھے کہ سائنس جتنا آگے بڑھے گا اتنا اسلام کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ کیا ماننا ہے کہ دنیا وجود میں آئی، مگر یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ تو انہوں نے نیا نظریہ پیش کیا کہ دھماکے سے وجود میں آئی۔ دھماکے سے جو موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو دھماکے سے معلوم موجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ انسان کی عقل سے وہ نہیں کرتی ہے، لیکن خواہاں آج اس کو مان رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور سمجھدار سمجھ رہے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ قرآن کریم میں ایسی اب کچھ لوگ ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا انفجار عظیم اور بگ بانگ اور اس کو قرآن کا بیان کیا عظیم دھماکے کو کہاں بیان کیا ہے؟ کہاں کے سماوات اور
قرآن میں یہاں پر بگ بانگ کی تھیوری کو بیان کرتے ہیں، بیوقوف ہے۔ ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ خود بخود دھماکہ ہو، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا کہ آسمان اور زمین کے معاملے کو ہم نے الگ کیا، تو دونوں بڑا فرق ہے۔ اب یہ تھیوری جب غلط ہوگی تو جن لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کا کوئی بیانیہ، قرآن کا کوئی اصول، قرآن کا کوئی نظریہ یہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 تھیوریاں، 10 نظریات اور 10 ان کی تحقیقات اور انکشافات آج کا غلط ثابت ہوئے ہیں، اور بھرپور انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ بھی ثابت ہوتے رہیں گے، مگر کتاب اللہ کی ایک آیت بھی غلط ثابت ہو سکتی نہیں۔ اس کو ہم ڈنکے کی